بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم قراءت امام عاصم کی روایت حفص کے اسی طرح روایت شعبہ کے تمام طرق جو امام ابن الجزری علیہ الرحمہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب النشر میں بیان کیے ہیں، اس کا دراسہ کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تفصیلات کو اور اس علم کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کو علم قراءت میں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مشارقہ اور مغاربہ۔ مشارقہ جیسا کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، مصر کا کافی سارا حصہ اور اس طرف کے سارے علاقے یہ مشارقہ کہلاتے ہیں، اور مغاربہ اگر آپ کہیں تو جیسا کہ موروکو، جزائر، موریتانیہ، تونس اور اس کے قریب کے یہ چند علاقے جو ہیں، یعنی اگر آپ مین بات کریں تو موروکو، موریتانیہ، تیونس اور جزائر یہ مغاربہ کہلاتے ہیں۔ تو علم قرآت میں دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مشارقہ اور مغاربہ۔ مغاربہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں تو مغاربہ کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ مشارقہ میں آج جہاں بھی قراءت پڑھائی جاتی ہے وہ امام ابن الجزری کے طریق سے پڑھائی جاتی ہے، امام ابن الجزری کی سند سے پڑھائی جاتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا انتخاب کہہ لیں کہ امام ابن الجزری کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قراءت کو جو آگے منتقل کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جس شخص کی سند زمانہ در زمانہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچی ہے، وہ امام ابن الجزری کے زمانے میں اکیلے امام ابن الجزری ہیں۔ یعنی امام ابن الجزری کے زمانے میں جتنے لوگ تھے، یا تو ان کو قراءت پڑھانے کا موقع نہیں ملا، یا انہوں نے قراءت کسی ایک دو کو پڑھائی اور ان کو بھی آگے پڑھانے کا موقع نہیں ملا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے امام ابن الجزری کے علاوہ جو لوگ تھے ان کی سند بند ہو گئی، آگے نہیں بڑھی، آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن الجزری کے علم میں برکت عطا فرمائی کہ دنیا میں آگے جتنے لوگوں نے قراءت پڑھی ہے وہ ابن الجزری کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا انہی کی سند آگے چل رہی ہے۔ اسی بات کو اگر میں آج کے زمانے کے حساب سے بولوں تو میں اس طرح کہوں گا کہ دنیا میں جتنے لوگ، خاص طور پہ مشارقہ کی ہم بات کر رہے ہیں، مشارقہ میں جتنے لوگ بھی اپنی قراءت کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہیں تو ہر ایک کو امام ابن الجزری سے گزر کر اوپر جانا پڑے گا۔ یعنی جو بنیادی نقطہ ہے، جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو مرکزی شخصیت ہے مشارقہ کی قراءت کی سندوں کی، وہ امام ابن الجزری علیہ الرحمہ ہے۔ امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، النشر فی القراءات العشر۔ ویسے اس کا نام جو زیادہ صحیح ہے وہ ہے نشر القراءات العشر، اسی کو مختلف انداز میں النشر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے اپنی عمر کے 50ویں سال میں، یعنی 751 ہجری میں پیدا ہوئے امام ابن الجزری، تو 799 ہجری میں امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی نشر القراءات العشر۔
اس کتاب میں امام ابن الجزری نے مکمل تحقیق کر کے جتنی قراءات صحیح تھیں، ان کی جتنی روایات صحیح تھیں، جتنے طرق صحیح تھے، وہ سارے اس میں جمع کر دیے اور اس کو تحقیق کے ساتھ کتاب کو مکمل کر دیا۔ اور ساتھ ہی امام ابن الجزری نے ایک نظم لکھی جسے طیبۃ النشر کہا جاتا ہے، وہ اسی النشر کتاب کا اختصار ہے۔ النشر جو ہے وہ نثر میں ہے، نثر میں، اور جو طیبۃ النشر ہے وہ نظم ہے، نظم۔ النشر کتاب میں امام ابن الجزری نے بہت سی چیزیں بیان کی، مثلا شروع میں ایک لمبا چوڑا خطبہ ہے، اس کے بعد قراءت کے بارے میں کافی ساری باتیں ہیں، پھر اس کے بعد اسانید ہیں، پھر اس کے بعد تجوید کے اوپر تھوڑا سا کلام امام ابن الجزری نے کیا ہے، پھر اس کے بعد قراءت کے اصولوں پر تفصیل کے ساتھ کلام ہے، تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جب فرش بیان کیے ہیں، یعنی اختلافی کلمات بیان کیے ہیں، اس میں بھی بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں۔ آخر میں کتاب التکبیر ہے، جگہ جگہ حدیثیں بھی بیان کی ہیں امام ابن الجزری نے۔ لیکن طیبۃ النشر کتاب میں امام ابن الجزری نے یہ ساری اضافی چیزیں حذف کر دیں۔ صرف اور صرف امام ابن الجزری نے ایک کو 95-90 شعروں کا ایک مقدمہ لکھا، اس مقدمے میں نظم کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہیں، تھوڑی سی تجوید کی باتیں ہیں، قراء کے نام ہیں، اس کے بعد اصول شروع ہو جاتے ہیں، اصول کے بعد فروش ہیں، اور آخر میں مختصر سا باب التکبیر اور کتاب نظم ختم ہو جاتی ہے، 1000 شعر بنتے ہیں تقریباً۔ تو طیبۃ النشر میں اختصار ہے اسی النشر کی تمام باتوں کا۔ یہ جو ہم طریقے شاطبیہ پڑھتے ہیں، یہ النشر کے طرقوں میں سے ایک طریق کا نام ہے، النشر کے طرقوں میں سے ایک طریق کا نام ہے۔ عام طور پہ آپ نے کتابوں میں یہ جملہ سنا ہوگا کہ بطریق شاطبی یہ ہے اور بطریق جزری یہ ہے۔ اس جملے کا طلباء بہت غلط مطلب لیتے ہیں، بلکہ افسوس کی بات ہے بہت سے ایسے لوگ جن کو بہت وقت ہو گیا تجوید پڑھاتے ہوئے، وہ بھی اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ مجھ سے بعض لوگوں نے رابطہ کیا اور وہ میری عمر کے حساب سے مجھ سے کچھ 30 سال بڑے، اور ان کو عمر ہو گئی تجوید پڑھاتے ہوئے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ طریقے شاطبی اور جزری کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے شاطبی ہے، اس میں یہ چیز ہے، اور ایک طریقہ جس کا نام ہے طریقے جزری، اس میں یہ چیز ہے۔ اور بعض لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ حافظ کے 2 شاگرد ہیں، ایک شاگرد کا نام شاطبی ہے اور دوسرے شاگرد کا نام جزری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طریقے شاطبی میں یہ ہے اور طریقے جزری میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن الجزری نے جو ٹوٹل طرق بیان کیے ہیں کسی ایک راوی کے، آپ وقتی طور پہ شعبہ کی بات کر لیں یا حفظ کی بات کر لیں، تو جس بھی راوی کے لیے امام ابن الجزری نے ٹوٹل جتنے طرق بیان کیے ہیں، جیسا کہ شعبہ کے لیے 78 طرق بیان کیے ہیں، 78 سندیں بیان کیے ہیں، اور حفظ کے لیے 52 طرق بیان کیے ہیں، یعنی 52 سندیں بیان کیے ہیں، ان 52 اور 78 میں سے جو پہلے نمبر کا طریق ہے، فرسٹ نمبر کا جو طریق ہے، وہ شاطبیہ ہے۔ یعنی امام ابن الجزری نے شعبہ کے ٹوٹل 78 طرق بیان کرنے ہیں اور حافظ کے ٹوٹل 52 طرق بیان کرنے ہیں، تو ان دونوں راویوں کا جو طریق نمبر 1 ہے وہ شاطبیہ کا طریق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حافظ کے 52 طرقوں میں سے پہلا طریق شاطبیہ کا ہے، اور بقیہ 51 طرق جو ہیں وہ شاطبی سے ہٹ کر ہیں۔ تو اب چاہے شاطبی ہو چاہے بقیہ 51 طرق ہوں، دونوں طریقے جزری ہی کہلائیں گے نا، کیونکہ امام جزری نے ہی دونوں کو تو بیان کیا ہے۔ اب طریقے شاطبی میں یہ ہے کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جزری کے ترکوں میں سے
جو پہلا طریق شاطبیہ ہے اس میں فلاں کلمے میں فلاں چیز ہے، اور امام جزری کے بیان کردہ ترکوں میں سے شاطبی کے علاوہ جو ترک بچ گئے ہیں ان میں یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ بات کچھ کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو؟ جی استاد محترم۔ استاد محترم اسی اس بات کو دوبارہ سے دہرا دیجیے۔ جی میں کر دے دیکھیں، امام ابن الجزری نے ٹوٹل ترک امام جزری نے بیان کیے ہیں۔ مثلا میں حفظ کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو بطریق شاطبیہ عدم غنہ ہے اور بطریق جزری غنہ ہے۔ ایک تو یہ بات انکمپلیٹ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہی طلباء غلط لے لیتے ہیں۔ یہ بات اگر اس طریقے سے بولی جائے نا کہ بطریق شاطبی عدم غنہ ہے اور امام جزری کے بیان کردہ بقیہ ترک جو کہ شاطبی کے طریق کے علاوہ ہیں اس میں دو وجہ ہیں، عدم غنہ اور غنہ۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابن الجزری نے جو ٹوٹل ترک بیان کیے ہیں ان ٹوٹل ترکوں میں سے پہلا طریق شاطبیہ کا ہے، اس میں تو عدم غنہ ہے۔ یہ جو باقی ترک بچتے ہیں 51، ان 51 ترکوں میں سے بعض میں عدم غنہ ہے اور بعض میں غنہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریق شاطبیہ میں عدم غنہ ہے اور بقیہ طرق جزریہ میں غنہ اور عدم غنہ دو وجہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاطبی ایک الگ سے چیز ہے اور طریق جزری ایک الگ سے چیز ہے، حالانکہ کل سندوں کو، تمام سندوں کو، تمام ترکوں کو طریق جزریہ کہا جاتا ہے۔ ان طرق جزریہ میں سے طریق نمبر 1 جو ہے وہ شاطبیہ ہے، پھر طریق نمبر 2 3 4 5 اور 52 تک جا کر جو بقیہ 51 طرق بنتے ہیں وہ بھی طریق جزریہ ہیں۔ یعنی شاطبی خود ایک طریق جزری ہے، شاطبی خود جزری کے ترکوں میں سے ایک طریق کا نام ہے، اور بقیہ ترک جو ہیں وہ شاطبی سے ہٹ کر ہیں، اور یہ سارے کے سارے جزری کے طریق کہلاتے ہیں۔ تو کتابوں میں یہ جو جملہ لکھا جاتا ہے، یہ جملہ اگر کسی بہت بڑی شخصیت نے بولا ہو، جیسا کہ فوائد مکیہ میں عبد الرحمن مکی صاحب علیہ الرحمہ نے اس جملے کو بولا، وہ تو اس ساری تفصیلات کو جانتے تھے، انہوں نے اختصار کی غرض سے بات کی، انہوں نے تو اختصار کی غرض سے بات کی، لہٰذا ہم اس جملے کی شرح کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے اس جملے کو سمجھے بغیر اسی جملے کا غلط مطلب لے کر آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ قراءت پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے امام جزری کی سند سے پڑھتے ہیں، اور امام جزری کی بیان کردہ سندوں ترکوں میں سے پہلا طریق شاطبیہ کا طریق ہوتا ہے۔ کسی بھی روایت کا، کسی بھی روایت کا سب سے پہلا جو طریق ہوتا ہے وہ شاطبی کا طریق ہوتا ہے۔ مثلا حفظ کے ٹوٹل 52 طرق بیان کیے امام ابن الجزری نے، تو پہلا طریق کس کا ہوگا؟ شاطبی شاطبی کا۔ یہی چیز شعبہ میں ہے، یہی چیز قالون میں ہے، یہی چیز ورش میں ہے، یہی چیز مکی میں ہے۔ استاذ ہر محترم، یہاں پر جو ہم ترک کہہ رہے ہیں شاطبیہ کا، یہاں پر اس سے مراد کوئی شخصیت ہے؟ یعنی انہوں نے یہ مطلب جیسے امام شاطبی ہیں۔ ہاں ہاں، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ شاطبی جی ایک شخصیت ہے، ان کی کتاب کا نام ہے شاطبیہ، جی تو یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ میں آپ کو صرف ایک مفروضہ جو تھا، ایک بات جو تھی اس کی تفصیل بتا رہا تھا کہ یہ جو جملہ آپ تجوید کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم اسی جملے کو ہی آگے بیان کر رہے ہیں نا، اسی جملے کو، یعنی وہ جو جملہ ہے کہ جی امام شاطبی کے طریق میں یہ ہے اور بقیہ طرق میں یہ ہے، اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، اور ہمارا پورا دراسہ اسی چیز کے اوپر ہے۔ تو اب ایک ایک کر کے ہم بات کو شروع کرتے ہیں، تو ساری چیزیں آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ چلیں استاد محترم، جی یہاں پہ بس ایک بات کلیئر کر دیجیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بطریق شاطبی ہم کہتے ہیں یہ جزری کا ہی
پہلا جو طریق ہے وہ بطریق شاطبی ہے، تو یعنی کہ حفص کے 52 ترک ہے نا، تو پہلا تو بطریق شاطبی ہو گیا، باقی جو 51 ترک ہے تو ان کو کیا پھر ہم بطریق جزری کہیں گے، وہ یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ہے تو مجموعی طور پہ یہ سارے ہی طریقے جزری ہیں، جی جی یعنی جزری میں سے پہلا طریق شاطبی، دوسرے کا نام ابھی آپ کو خود پتہ چل جائے گا جیسے جیسے آپ آگے چیز پڑھیں گے، آپ کو وہی تو پڑھانا مقصد ہے۔ میں نعم مختصراً بول دیتا ہوں آپ لوگوں کی تسلی کے لیے۔ پہلا طریق ہے طریق شاطبیہ، دوسرا ہے طریق التیسیر، تیسرا ہے طریق تلخیص العبارات، چوتھا ہے کتاب المستنیر، اس طرح چلتے چلتے ٹوٹل 52 طرق پورے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نعم جی دوبارہ اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے کتاب النشر کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ کتاب النشر لکھی ہے امام ابن الجزری نے۔ امام یہ چیزیں اب نوٹ کرنے والی ہیں، ساتھ ساتھ کچا پکا نوٹ کر لی، بعد میں سنیں گے آڈیو وغیرہ تو پھر دوبارہ آپ تصحیح کر لیجئے گا۔ امام ابن الجزری نے کتاب النشر جو ہے اس کو 64 کتابوں سے تیار کیا ہے، 64 کتابوں سے۔ امام ابن الجزری کے سامنے ٹوٹل کتنی کتب تھیں؟ 64۔ بعض لوگ، اب یہ 64 کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھ لیا، اب اسی کے اوپر میں ایک بات کرنا لگا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 58 کتابیں تھی ٹوٹل۔ کتنی کتابیں تھی ٹوٹل؟ 58 58۔ وہ 58 بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 58 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے شاطبیہ۔ شاطبیہ کی 6 شروحات ہیں، یعنی 6 لوگ ہیں جنہوں نے شاطبیہ کی شرح کی ہے، تو شاطبیہ کی شرح کو بھی کاؤنٹ کر لیا۔ تو 58 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے شاطبیہ، یعنی پہلی کتاب ہے شاطبیہ، اور شاطبیہ کے اگر میں 6 شروحات شامل کر لوں، تفسیریں شامل کر لوں، تو پھر وہ 58 + 6 کتنا ہو جائے گا؟ 64۔ 64 تو بعض لوگ کہتے ہیں 64، بعض لوگ کہتے ہیں 58، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، چاہے 58 کہہ لو چاہے 64 کہہ لو۔ اگر 58 کہو گے تو شاطبیہ کے نام کے نیچے ہی 6 شروحات کا نام آ جائے گا، لہٰذا کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو کہتے ہیں 64 ہے وہ کہتے ہیں نہیں، سب کو کاؤنٹ کرو۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ 58 کہہ کر یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ 64 کہہ کے یاد رکھنا چاہتے ہیں، دونوں باتیں میں نے بتا دی۔ کلیئر ہے یہ بات؟ مطلب 64 جو ہے 64 بولیں گے اس کا؟ ہاں، اردو میں 64 64 ہی ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب اگر کبھی آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی کہے گا کہ امام ابن الجزری کی کتابوں کے جو مصادر ہیں، مصادر مراجع، مصادر یعنی جہاں سے کتاب تیار کی جاتی ہے، مراجع کہتے ہیں جہاں سے کتاب تیار کی جاتی ہے، تو امام ابن الجزری کی کتاب النشر کے مصادر 64 ہیں۔ اگر کوئی یہ جملہ بولے یا وہ بولے 58 ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں بنے گی، ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ دونوں جملے کیا، 58 والا غلط نہیں ہے اور 64 والا بھی غلط نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی یہ بات؟ جی جی استاد جی محترم، استاد یعنی ہم محترم ان کو چلو یہ بتائیں گے کہ اس جی، کے 64 جو ہیں وہ ہیں، اور جو 58 کہہ رہے ہیں تو اس کی 6 الگ سے شروعات ہیں، ایسا ہاں، ہی ہے؟ شاطبیہ کی 6 شروحات ہے، شاطبیہ شاطبیہ۔ کی۔ تو شاطبیہ کی شروحات کو اگر کاؤنٹ کر لیں تو 64 ہو گئی، کاؤنٹ نہ کریں تو چلو شاطبیہ کے انڈر تو وہ آ ہی گئی نا، شروحات ہی ہے نا اس کی، تو وہ اسی کے انڈر ہی ہوئی نا، تو وہ شمار کاؤنٹ ہی نہیں کیے، تو وہ 58 ہو گئی۔ اوکے، جی چلے، پہلا پوائنٹ تو یہ تھا جو سمجھنے اور یاد رکھنے والا ہے کہ امام ابن الجزری کی کتاب النشر کے مصادر ٹوٹل 58۔ اب میں 58 کہہ کے بات کرتا جاؤں تو آپ لوگوں کو کلیئر رہے گی نا بات، اب میں بار بار 58 بولوں گا، ٹھیک ہے؟ چلو، ٹوٹل امام ابن الجزری کی کتاب النشر کے مصادر 58 ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، چھوٹا سا، اس سے گنتی پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یاد رکھنے والی ہے، کم از کم آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جامع البیان نامی کتاب جو ہے امام دانی کی،
اس کو بھی کاؤنٹ کریں. بعض کہتے ہیں کہ امام دانی کی کتاب جامع البیان کو بھی کاؤنٹ کریں اور ٹوٹل کتابیں بنائیں 59. اور بعض کہتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہ کریں، بس 58 ہی رہنے دیں. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ جو کہتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ امام ابن الجزری نے اسانید کے باب میں جا کر ایک سند بیان کی ہے اور اس سند کے ساتھ جامع البیان کا نام لیا ہے. تو جب امام ابن الجزری نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے، چاہے اسانید میں جا کر ہی کاؤنٹ کیا ہے، اس سے ایک سند لی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اس کو کاؤنٹ تو کرنا چاہیے. آخر امام ابن الجزری نے جامع البیان سے ایک سند تو لی ہے نا، تو اس کا مطلب امام ابن الجزری نے وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز لی تو ہے نا، پک تو کی ہے نا، تو پھر یہ کاؤنٹ ہونی چاہیے نا. جی سر. لیکن بعض کہتے ہیں کہ امام ابن الجزری نے جب خود کتابیں گنوانے کے لیے کتابوں کا نام بولا ہے تو اس میں جامع البیان کا نام نہیں لیا. یعنی امام ابن الجزری نے کتاب النشر میں کیا کیا، ایک چیپٹر قائم کیا، اس چیپٹر میں انہوں نے کتابوں کے بارے میں بتایا کہ ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں جن سے میں اپنی کتاب تیار کرنے لگا ہوں. تو اس میں پہلے نمبر پہ انہوں نے شاطبیہ بولی، پھر کتاب التیسیر، پھر تلخیص، پھر تذکرہ، پھر چلتے چلتے اس طرح ٹوٹل کتابوں کا نام لیا، لیکن اس میں جامع البیان کا نام نہیں لیا. اس کے بعد اگلے چیپٹر میں انہوں نے اسانید بیان کی، چینز بیان کی. ان چینز میں سے ایک چین جو ہے وہ جامع البیان سے بھی پک کر لی. تو جامع البیان سے ایک چین انہوں نے لے لی، لیکن جب کتابوں کو وہ کاؤنٹ کروا رہے تھے تب اس کا نام نہیں لیا. تو بس یہاں سے اختلاف بن گیا. بعض کہتے ہیں کتابوں کے نام میں نام نہیں لیا لہذا ہم بھی نام نہیں لیتے، تو لہذا 58 ہو گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نام نہیں لیا لیکن آگے جا کے سند تو لی ہے نا، اس سے پک اینڈ چوز تو کیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس کو کاؤنٹ ہونا چاہیے. تو یہ اختلاف ہے 58 اور 59 کا. اب اگر کوئی کتابوں کی گنتی بتاتے وقت آپ کو 58 کہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شاطبی کی 6 شروحات کو کاؤنٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ شاطبی کے انڈر آ گئیں. اور اگر کوئی 64 کہہ دے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ شاطبی کی شروحات کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے. اور اگر وہ 65 کہہ دے تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ایک جامع البیان کو بھی لے رہا ہے اور ساتھ وہ شروحات کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے. اگر کوئی 59 کہہ دے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شاطبی کی شروحات کو کاؤنٹ نہیں کر رہا اور ساتھ اس کے جامع البیان کو کاؤنٹ کر رہا ہے. تو اب آپ کو یہ 58 59 64 اور 65 کا فگر آؤٹ کرنے میں آسانی ہوگی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی چلے، اب میں نے یہ ساری تفصیل بتا دی ہے، اب میں مختصر سا اس کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. امام ابن الجزری کی کتاب کے 58 مصادر ہیں، ٹھیک ہے. ان 58 مصادر میں سے 58 کتابوں میں سے آپ کو کتابوں کے نام ایزیلی مل جائے گا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. 58 کتابیں کون سی ہیں اور اس کے مصنفین کون سے ہیں، تو اس کی ایک فہرست میں آپ کو دے دوں گا، پھر تسلی سے اس کو دیکھتے رہیے گا. ان 58 کتابوں میں سے 37 کتب مسندہ ہیں، 37 کتب مسندہ ہیں اور باقی غیر مسندہ ہیں. 37 کتب کیا ہیں؟ مسندہ، اور باقی غیر مسندہ ہیں. بعض کہتے ہیں 38 کتابیں مسندہ ہیں، وہ جامع البیان کو ایڈ کر لیتے ہیں. اگر کوئی 38 کا لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے وہ ساتھ جامع البیان کو ایڈ کر رہا ہے، اور اگر وہ ایڈ نہ کر رہا ہو تو وہ 37 کہہ دیتا ہے جیسا کہ میں نے کہہ دیا. تو اب آپ کی مرضی ہے، 37 کہہ لے 38 کہہ لے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ جامع البیان کا نام تو آپ نے لینا ہی ہے، لیکن وہ وہاں لینا ہے جہاں امام ابن الجزری نے لیا ہے. جہاں امام ابن الجزری نے ہی نہیں لیا تو ہمیں ضرورت کیا لینے کی. تو لہٰذا موٹی موٹی بات 37 کہہ دو تو کافی ہے، 38 بھی کہہ دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو 37 یا 38 کتابیں کیا ہیں؟ مسندہ ہیں. لیکن اگر آپ 58 کہہ رہے ہیں پھر آپ کو 37 کہنا پڑے گا. اگر آپ 59 کہہ رہے ہیں
پھر آپ کو 38 کہنا پڑے گا. تو میں نے پیچھے 58 کہا ہے تو لہذا میں نے 37 کہہ دیا ہے. تو 37 کتب کیا ہیں؟ مسند مسندہ. مسندہ مسندہ. مسندہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی کتب جن کتب سے امام ابن الجزری نے کوئی سند لی ہے. یعنی ان 58 کتابوں میں سے ٹوٹل صرف 37 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کتابوں میں سے امام ابن الجزری نے کوئی نہ کوئی طریق اخذ کیا ہے، کوئی نہ کوئی سند پک کی ہے. تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں مسندہ، جس میں سے کوئی سند لی گئی ہو، اور جس سے امام ابن الجزری نے کوئی طریق نہیں لیا، کوئی سند نہیں لی، ویسے ہی اس کو اپنے سامنے رکھا، کوئی اضافی معلومات لی یا اس سے کوئی قول لے لیا، کسی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس کتاب کا حوالہ دے دیا، بس باقی کتابوں کے صرف اتنی ویلیو ہے. تو وہ ہو گئی غیر مسندہ کہ جس سے کوئی سند نہیں لی. تو امام ابن الجزری کی کتاب النشر کے ٹوٹل مصادر کتنے ہیں؟ 58 یا 59، اور ان میں سے مسندہ کتنی ہے؟ 37 یا 38. ٹھیک ہے. مسندہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی سند لی ہو، اور جس سے کوئی سند نہ لی ہو اسے کہتے ہیں غیر مسندہ. یہاں تک بات بالکل کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی استاد جی ہمارے استاد. الحمدللہ. یہ ہو گئی کتاب النشر کی بنیادی بات کہ جتنی کو آپ کو پتا ہو. باقی اگر آپ کہیں کہ کتاب النشر میں ہے کیا کیا، تو میں نے آپ کو موٹا موٹا پہلے بتایا تھا، میں پھر ذکر کر دیتا ہوں. النشر کے شروع میں ایک خطبہ ہے، خطبے کے بعد قرآن مجید پڑھنے والوں کی فضیلت پہ کوئی 11 حدیثیں ہیں، میرا تقریباً 11 حدیثیں ہیں ٹوٹل. یہ کل پرسوں میں مطالعہ کر رہا تھا ایک چیز. اس کے بعد انہوں نے مختلف طرح کے سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ سبعۃ احرف کا کیا مطلب ہے، قرات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قاعدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس قاعدے کی ڈیٹیل بیان کی ہوئی ہے. وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں تو وہ ایک چیپٹر لے کر آتے ہیں جس میں کتابوں کا ذکر کیا ہوا ہے. یعنی ٹوٹل 58 کتابوں کا نام دیا ہوا ہے، اور 58 کی 58 کتابوں تک اپنی سند بیان کی ہے امام ابن الجزری نے. یعنی کتاب شاطبیہ کا نام لیا، پھر بتایا کہ میں نے یہ کتاب اپنے اس استاد سے پڑھی، میرے اس استاد نے اپنے اس استاد سے پڑھی، اس نے اپنے اس استاد سے پڑھی، پھر آگے جا کے امام شاطبی کا نام آ جاتا ہے جس نے کتاب شاطبیہ لکھی ہے. پھر انہوں نے اگلی کتاب کا نام لیا، پھر بتایا کہ یہ کتاب میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھی، اس نے فلاں استاد سے پڑھی، اس نے فلاں استاد سے پڑھی. یعنی ہر کتاب کا نام دے کر کتاب کے مصنف تک اپنی سند بیان کی امام ابن الجزری نے کہ میں نے یہ کتاب اس سے پڑھی، اس نے 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 مصنف سے پڑھی، اس طرح. پھر اگلے چیپٹر میں امام ابن الجزری نے سندیں بیان کی ہیں کتابوں کے مصنفین سے لے کر راوی تک. مثلا ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں پہلے قالون آتا ہے نا، تو انہوں نے قالون کی سندیں بیان کی ہیں. یعنی شاطبی کی قالون تک سند، اور دوسری کتاب تیسیر ہے تو تیسیر لکھنے والے کی قالون تک سند. اس طرح تیسری کتاب تذکرہ ہے تو تذکرہ کتاب لکھنے والے بندے کی قالون تک سند، اس طرح. پھر اس کے بعد چیپٹر ہے، اس میں تجوید بیان کی ہے امام ابن جزری نے. پھر اگلے چیپٹر میں استعاذہ بیان کیا ہے، پھر اگلے چیپٹر میں بسملہ بیان کیا ہے، پھر ادغام کبیر بیان کیا ہے، پھر ہائے کنایا بیان کیا، پھر چلتے 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 آگے انہوں نے قراتیں ساری بیان کی ہیں. تو یہ النشر کتاب ہے. ٹھیک ہے. استاد پھر محترم، جی یہ کتاب عربی میں ہے؟ جی عربی میں. اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو ترجمہ بھی مشکل ہی ہے. ترجمہ بہرحال اس کا اردو زبان میں ہوا ہے کشف النظر کے نام سے، اور پی ڈی ایف اس کا ہے بہرحال، لیکن آپ لوگوں کے لیے ابتدائی مرحلے میں وہ مشکل ہو جائے گی. لیکن چلو شکر ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ضرور ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کتاب کو اردو میں بھی سمجھ سکیں اور بعد میں عربی میں بھی سمجھ سکیں. آمین. چلے. پھر امام ابن الجزری نے اسی کتاب کا اختصار کیا، ایک نظم میں اور ایک نثر میں. تو جس سال امام ابن الجزری نے یہ کتاب لکھی، اسی سال امام ابن الجزری نے اس کا نظم میں اختصار بھی کیا. اس کا نام ہے طیبۃ النشر.
وہ نظم ہے، نظم، اس میں لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہے، اس میں صرف موٹی موٹی بات بتائی ہوئی ہے انہوں نے. یعنی شروع میں کوئی 100 شعر ہے، ان 100 شعروں میں مقدمہ ہے، قرات کے ارکان بیان کیے ہیں، یعنی قاعدہ بیان کیا ہوا ہے کہ کون سی قرات صحیح ہوتی ہے، کون سی صحیح نہیں ہوتی، اس کا قاعدہ کیا ہے. پھر آگے جا کے تجوید کی موٹی موٹی جو مقدمہ جزریہ میں آپ نے باتیں نہیں پڑھی، سیم مقدمہ جزریہ کی باتوں کی طرح شعر بھی ایک جیسے ہی ہیں، تو باتیں کی ہوئی ہیں، اور تھوڑا سا اپنی نظم کے بارے میں بتایا ہوا ہے. اس کے بعد آگے اصول شروع ہو جاتے ہیں اور آگے فروع شروع ہو جاتے ہیں. بس نظم اتنی ہے. اور ایک اختصار انہوں نے کیا نثر کی حالت میں، یعنی نظم نہیں ہے، وہ نثر ہے، نثر. اس کا نام ہے تقریب النشر. تقریب النشر میں امام جزری نے یہی والا سسٹم کیا ہے کہ شروع میں مختصر سا چھوٹا سا مقدمہ ہے، ڈائریکٹ اصول شروع ہو جاتے ہیں، اصول شروع ہو جاتے ہیں، فروش شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ پہ باب التکبیر اور بات ختم. چھوٹا سا رسالہ ہے، عام مل جاتا ہے، عربی میں ہے عام مل جاتا ہے. ہم جو ہے امام ابن الجزری کے ترکوں سے، امام ابن الجزری کی سند سے پڑھتے ہیں، تو ہم پہلے اپنے آپ کو امام ابن الجزری تک پہنچائیں گے، پھر آگے بات کریں گے. تو ہم نے تو کتاب النشر میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنا ہے نا، تو کم از کم ہمیں اپنے آپ کو امام جزری تک تو پہلے پہنچانا چاہیے کہ نہیں، سند کے ساتھ. تو آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو میں اپنا جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ میری سند کو اوپر لے کر جانا چاہیں تو میں نے اشرا کبرا پڑھی ہے الشیخ عمرو عبداللہ الحلوانی سے، یعنی ایک سند صرف میں اپنی بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے قرآن مجید سنایا ہے حامد عبد الخالق الجمسی کو، انہوں نے محمد ابراہیم سالم کو، انہوں نے الشیخ احمد عبد العزیز الزیات کو، اور انہوں نے عبد الفتاح حنیدی کو، اور انہوں نے علامہ متولی کو. یعنی علامہ متولی تک آپ اپنی سند، مثلا آپ کا کوئی بھی استاد ہے، آپ اس کی سند کو علامہ متولی تک پہنچا لیں اور پھر متولی سے آگے امام جزری تک لے جائیں. تو اب آپ کا سب سے پہلا سبق جو ہے، ان چند باتوں کو بیان کرنے کے بعد پہلا سبق کیا ہے کہ آپ نے علامہ متولی سے لے کر امام ابن الجزری تک اپنی سند لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے. تو سند میں بول دیتا ہوں. علامہ محمد بن احمد بن سلیمان المتولی، انہوں نے پڑھا الشیخ احمد الدری التہامی سے، انہوں نے پڑھا الشیخ محمد بن احمد السلامونہ سے، انہوں نے پڑھا الشیخ ابراہیم العبیدی سے، انہوں نے پڑھا الشیخ عبد الرحمن الاجہوری سے، انہوں نے پڑھا احمد ابی السماح بن احمد البقری سے، انہوں نے محمد بن قاسم البقری سے، انہوں نے عبد الرحمن الیمنی سے، انہوں نے ابن غانم المقدسی سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم السمدیسی سے، اور انہوں نے احمد بن اسد الامیوطی سے، اور انہوں نے امام ابن الجزری سے. تو امام ابن الجزری تک آپ لوگوں کو میں نے پہنچا دیا ہے. اب آپ لوگوں کے پاس امام ابن الجزری تک کی سند موجود ہے، یعنی اب آپ اپنے آپ کو امام ابن الجزری تک لے کر جا سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی استاد محترم، یہاں پر ایک سوال ہے. جی ہم نے اپنے آپ کو امام جزری تک پہنچانا ہے، تو چونکہ ہم روایت حفص اب یعنی یہ قرأت عاصم آپ سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا پہلے ہم اپنے آپ کو آپ تک پہنچائیں گے، پھر آپ کو اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے بارے میں بتایا؟ میں موٹی ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی سند جو ہے امام ابن جزری تک لے کر جائیں گے. میرے سے سند تو آپ لوگوں کی تب بنے گی نا کہ جب مجھے آپ اکیلے پورا قرآن مجید سنائیں گے، سند تو تب بنے گی. یہ جو اجازہ ہوتا ہے نا، اجازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اکیلا اسٹوڈنٹ
اکیلے ٹیچر کو پورا قرآن مجید سنائے، پھر سند بنتی ہے، پھر اجازہ بنتا ہے۔ اگر کلاس میں استاد کو سبق سنایا ہو تو وہ سند بنتی نہیں، چاہے استاد اجازہ بول بھی دے کہ میں اجازہ دیتا ہوں، پھر بھی وہ اجازہ بنتا نہیں، سند نہیں بنتی۔ تو اگر مجھے کوئی پورا قرآن مجید سنائے گا تو پھر یہ والی سند اس کی بن جائے گی۔ تو آپ لوگ یعنی کوئی بھی آپ مثلاً آپ کسی بھی استاد کو پورا قرآن مجید سنائیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ کی سند علامہ متولی تک کیا ہے، جو سند وہ علامہ متولی تک بتائے اس کے آگے سند میں نے بتا دی ہے۔ کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ علامہ متولی کی سند والے ہیں، یعنی خاص طور پہ تو پاکستانی جتنے مشائخ ہیں سارے ہی، پاکستانی جتنے مشائخ ہیں یہ سارے علامہ متولی کی سند سے ہیں، اور دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو علامہ متولی کی سند پسند کرتے ہیں، تو اسی لیے میں نے مین بندہ علامہ متولی بتا دیا۔ باقی سندیں بہت زیادہ ہیں، یہ تو پورا ایک لمبا چوڑا علم ہے، لیکن میں نے شارٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ کوئی ایک سند تو آپ لوگوں کو ضرور پتا ہو جو آپ سے لے کر علامہ جزری تک جاتی ہو۔ تو جیسا کہ ایک سند میں نے آپ کو بتا دی، تو یہ علامہ جزری تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سند ہو گئی۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سند بناتے بھی ہیں تو یہ سند اجازہ کے سند نہیں بنے گی، یہ سند اس چیز کی بنے گی کہ آپ لوگوں نے مل کر قرآن مجید سنایا ہے، لیکن آپ اس سند کو آگے نہیں چلا سکتے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو سند دیں اور میرے والی سند دے دیں، کیونکہ آپ لوگوں نے پورا قرآن مجید مجھے نہیں سنایا اکیلے نے۔ لیکن بہرحال آپ اپنے آپ کے لیے ایک سند سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ لوگوں کا کوئی سند نہیں بنتی تو آپ تب تک یہ والی سند سے گزارا کر لیں، لیکن علامہ متولی تک آپ سند پہنچا لیں تو متولی سے آگے جو ہے امام ابن جزری تک سند جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بول کر بتا دیا، وہ گروپ میں بھی آپ کو بھیج دیا، کسی نے دیکھ لیں۔ تو یہ آپ استاد لوگوں کا محترم پہلا سبق ہے جی۔ استاد محترم، جیسے ابھی ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں قرأت عاصم کے تو جیسے اب ہمارا یہ مکمل جب ہو جائے گا تو ہم کسی کو بھی سنا سکتے ہیں، لائک جس نے یہ ہاں کیا ہوا؟ بالکل آپ یہ سارے قواعد یاد ہو جائیں گے نا آپ کو، آپ یعنی لوگ کسی سے بھی ہم اجازہ لے سکتے ہیں سند؟ جی نہیں، اجازہ لے نہیں سکتے، کسی کو پورا قرآن مجید مکمل سنانے کے بعد وہ آپ کو کہے گا اجزتکم، پھر یہ سند ساری بنے گی، تمہیں ورنہ نہیں بننی، جی ورنہ نہیں بننی، پورا قرآن مجید سنانا پڑے گا۔ استاد ٹھیک ہے، محترم، جیسے ہم شیخ رمضان کو سنا رہے ہیں تو پھر ان سے جو ہمیں ملے گا وہ ان کی طرف سے ہمیں مل جائے گا پھر؟ نہیں نہ ملے گا، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ قاعدہ نہیں دیکھ رہی۔ اکیلا اسٹوڈنٹ اکیلے ایک استاد کو پورا قرآن مجید سنائے پھر اجازہ بنتا ہے، جی ورنہ اگر پورا قرآن مجید نہیں سنایا تو سند تو اس کی بن جائے گی، لیکن وہ اس سند کو آگے نہیں دے سکتا کسی کو۔ یعنی فرض کرے میں نے پورا قرآن مجید اپنے استاد کو سنایا ہی نہیں، تو کیا میں اپنے شاگرد کا قرآن مجید سن کے اس کو وہ والی سند دے سکتا ہوں؟ نہیں 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 دے سکتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ سے آپ کی سند بن تو جائے گی، لیکن میری سند اب آگے نہیں پھر کسی کو دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ جی سکتے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا اس سے اور اس بچے نے قرآن پاک پڑھا مجھ سے، یہ کام نہیں ہو سکتا پھر۔ ہاں ویسے آپ میری سند بنا سکتے ہیں، آپ یہ کہنے کو بالکل جواز آپ کے پاس ہے کہ ہم نے کلاس میں مل کر سب نے قرآن مجید سنایا تھا شہریار کو، اور شہریار نے سنایا الشیخ عامر عبداللہ صاحب کو، اس طرح کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی استاد ٹھیک ہو محترم، اب گیا سمجھ آ گیا۔ یہ، ہاں جی ہاں یہ قاعدہ ہے پورا۔ تو اب اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو توفیق دے، آپ لوگ اچھے طریقے سے محنت کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی بڑے استاد سے لگایا جائے گا، جی اس کا پورا قرآن مجید سنیں۔ اب یہ آپ لوگوں کی محنت پڑی ہے نا کہ آپ کی کتنی لگن ہے۔ طالب علم محنت کرتا ہے تو پھر اس کے بڑوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ محنتی ہے، تو پھر وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عشرہ کبریٰ میں 2 بار قرآن مجید الشیخ عمر عبداللہ صاحب کو سنایا ہے، لیکن دونوں بار سنایا کلاس میں،
تو اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے عمر عبداللہ صاحب کے استاد الشیخ رمضان عبد الجواد نبی ہدیہ الزیاتی حفظہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید سنانا شروع کیا ہے. آج میری الحمدللہ سورۃ النور مکمل ہوئی ہے. تو جن کو آپ قرآن مجید سنا رہے ہیں تو انہی کو میں بھی سنا رہا ہوں عشرہ کبریٰ میں. تو جب میں ان کو قرآن مجید مکمل کر لوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو پھر میری سند بن جائے گی، پھر میں عشرہ کبریٰ کی سند آگے بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. لیکن میں عمر عبداللہ صاحب کو 2 بار سنانے کے باوجود بھی ان کی سند آگے نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے پورا قرآن مجید ان کو سنایا ہی نہیں. میں نے تو مل کے سنایا نا. 10 آیتیں میں نے سنا دی، 10 اس نے سنا دی، 10 اس نے سنا دی، تو 20 آیتیں تو درمیان میں میری اسکپ ہوتی گئی نا. تو اس طرح ٹھیک ہے. تو آج ہمارا پہلا سبق تھا یہ چند ضروری ابتدائی باتیں، اور اس کے بعد علامہ متولی سے لے کر امام ابن الجزری تک کی سند. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ استاذ محترم. جزاکن اللہ خیر، بارک اللہ فیکن، حیاکن اللہ تعالی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.